السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں شب براءت کے حوالے سے۔ شب براءت کو براءت کیوں کہا جاتا ہے اور اس رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی فضیلت کیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور اس مبارک شب کے اندر کون سی عبادات کرنا معمولات اولیاء میں سے شامل ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر بندے کے اعمال کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہو، اس وقت میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اب فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے کے اندر اتنے اہتمام سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے علاوہ بقیہ جو 11 مہینے ہیں، ان سارے مہینوں میں جو سب سے زیادہ مہینے کو جس کو شرف حاصل ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے کہ حضور اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کو بندے کے اعمال کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ اللہ رب العالمین جل جلالہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک افراد ایسے ہیں جن کی اس بابرکت رات کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل بتا وہ کون سے افراد ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پوری کائنات کے اندر بخشش کے پروانے جو ہے وہ تقسیم فرما رہا ہوتا ہے، مگر 6 قسم کے افراد ایسے ہیں جو اس رات بھی رب کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر، دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا عداوت رکھنے والا، مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھنے والا، اور تیسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے رشتے کو کاٹنے والا ہے، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، اور چوتھے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا ہے، اور فرمایا پانچواں وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور چھٹا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ یہ 6 قسم کے افراد کے بارے میں کہا یہ وہ محروم ترین لوگ ہیں کہ جس روز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ساری کائنات کو بخش رہا ہوتا ہے، یہ مخصوص افراد ایسے ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اگر ہمارے اندر ان کبیرہ گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ ہے تو ہمیں معاف فرمائے، اور آئیے یہ نیت کریں کہ ہم ان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو یہ شب برات کی رات تشریف لانے والی ہے، اب اس رات کے اندر معمولات اولیاء میں سے ہے کہ اولیاء کرام اس رات کو نماز مغرب کے بعد سنت اور نوافل ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعتیں کر کے ان نوافل کو ادا کیا جاتا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر یہ نیت کی جاتی ہے کہ یا رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ پھر ان کو یہ عام جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں سورت ملائیں اور اپنی 1 رکعت مکمل کریں، پھر اسی طرح دوسری رکعت کو بھی مکمل کریں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ پھر آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا آپ سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں،
اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ہے وہ 2 رکعتیں مکمل ہوئیں۔ دوسری 2 رکعتوں کے اندر نیت کرنی ہے کہ مولا کریم ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد بھی آپ نے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لیں یا سورہ یاسین کی تلاوت 1 مرتبہ کر لیں۔ اس کے بعد پھر جو آخری 2 رکعتیں پڑھنی ہیں ان کے اندر نیت کیا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ تو جو بندہ اس انداز میں یہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمر درازی بالخیر بھی عطا فرمائے گا، بلاؤں سے اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے علاوہ لوگوں کی محتاجی سے اس بندے کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس مبارک مہینے کو اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق دوام عطا فرمائے، اور بالخصوص 15 شعبان کی جو رات شب برات ہے، چھٹکارا پانے والی رات ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والی رات ہے، اس رات کو اپنی عبادت کر کے اپنی جو ہے وہ بخشش کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکمل تحقیقاتی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔